19ویں اور 20ویں صدی میں میڈیا لٹریسی ہی تھی جس نے بنیادی طور پہ اس آزاد ملک کو حاصل کرنے میں ہمیں جو ہے بڑا بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ اس زمانے میں فارمل ایجوکیشن جو ہے اس کا کانسیپٹ تو ایسا نہیں تھا، لیکن یہاں پہ موجود جو ایڈوکیٹ جرنلسٹ تھے، چاہے وہ مولانا حضرت موہانی تھے، چاہے سر سید احمد خان تھے، چاہے مولانا محمد علی جوہر تھے، چاہے حمید نظامی تک ہم جتنے بھی نام لیں، یہ سارے وہ ایڈوکیٹ جرنلسٹ تھے جنہوں نے اپنے اپنے اخباروں کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کو یہ اپنا بیانیہ رٹا دیا کہ کیوں پاکستان ناگزیر ہے۔ تو میڈیا لٹریسی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں فارمل ایجوکیشن تو ایسا نہیں تھی، تو اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے ایک باقاعدہ کیمپین جرنلزم اور ایڈوکیسی جرنلزم کے ذریعے سے پاکستان کے حصول میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ یہاں دو بڑے اچھے پوائنٹس آئے ہیں، ایک تو یہ آیا ہے کہ جو نیشنل کیریکولم ہے اس کے اندر اس کو ایڈ کروایا جائے میڈیا لٹریسی اور اس کی اہمیت کو، لیکن میں ڈاکٹر شازیہ اور ڈاکٹر عائشہ کی بات سے ایگری کروں گا کہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسکول گوئنگ نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں کیریکولم میں اگر کوئی کچھ ہم ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی ایڈوکیسی کیمپینز چلا سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں وہ بچے جو اسکولوں میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیوائز کرنی چاہیے۔ تو اس ضمن میں ایک اپنا مشاہدہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور ایک سجیشن بھی میں آپ کو دینا چاہوں گا، کیونکہ پہلا ٹارگٹ گروپ ہم بچوں کو لیتے ہیں جو اسکول گوئنگ ایج میں ہیں، جاتے ہیں یا نہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ کارٹون جرنلزم ایک بڑی بنیادی جانرا ہے میڈیا کا جو بچوں کو شروع میں فیسینیٹ کرتا ہے اور ان کو اپنے معاشرے اور اس کی اقدار کو لرن کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارا بچہ جس کارٹون کو ایکسپوزڈ ہے وہ یا تو انڈیا سے آ رہا ہے، یا وہ یورپ سے آ رہا ہے، یا وہ امریکہ سے آ رہا ہے، جاپان سے آ رہا ہے، وہ ایسے کریکٹرز ہیں جو ہمارے یہاں کے نہیں ہیں، جو ان اقدار کو سکھا رہے ہیں جس کا یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں کافی عرصے سے اس کا میرا مشاہدہ، میرے بچے تو اس کو تھوڑا سا کارٹون جرنلزم کی ایج سے اوپر آ گئے ہیں، لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ اب کے بچے بھی وہی دیکھے جا رہے ہیں جو فارن کانٹینٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور باہر کی اقدار کو سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یورپینز خوش ہوتے ہیں کہ جی گلوبلائزیشن کے لیے دوسرے کلچرز کو بھی سیکھنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں بچے کو پہلے اپنے کلچر سکھائیں، پھر وہ بعد میں دیکھیں تو کسی کمپیریزن کے قابل ہو۔ تو میری درخواست ہے کہ این پی ٹی جو ہے اس نے بہت اچھا کیا کہ اس نے دور جدید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امروز کو یا مشرق کو ریوائیو کرنے کی بجائے ڈیجیٹل میڈیا کو فوکس کیا ہے۔ انہوں نے جو نئے دور کے تقاضے ہیں، جدید تقاضے ہیں، ان کو محسوس کیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ آنا چاہیے، میڈیا لٹریسی کو یوز کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، فارملی انفارملی۔ لیکن ایک کارٹون کے لیے آپ حکومت وقت سے کہیں کہ کوئی ہم اپنا لوکل کانٹینٹ پروڈیوس کریں، اس لوکل کانٹینٹ کے ذریعے سے اپنی اقدار، اپنا کلچر، اپنا معاشرہ، اپنی یہ ساری چیزیں اگر آپ بچوں کو سکھائیں گے تو میرے خیال میں یہ سب سے جو ہے، اور بچہ اس سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں جرمنی میں تھا بھی، تو وہاں پر بھی یہ بہت بڑا سوال تھا کہ چونکہ جرمنز جو وہاں کی یونیورسٹیاں کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو کیوں ہالی ووڈ کے کارٹونز دکھاتے ہیں جرمن ٹی وی کے ذریعے سے، چاہے جرمن سب ٹائٹلز میں دکھاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم امریکنائزیشن آف کلچر کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بڑا سوال تھا، اور وہ اپنی حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ بند کیا جائے اور جرمن کانٹینٹ جو ہے پروڈیوس کر۔ اب ان کے ٹیلی ویژن اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ تمام چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو میری سجیشن یہ ہے کہ کارٹون جرنلزم جو ہے اس سلسلے میں حکومت کانٹینٹ لوکل پروڈیوس کروائے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، سیٹ جو ہے، وہ اس میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا، کہ ریاست کی ذمہ داری ہے ایسا کارٹون جرنلزم کانٹینٹ کو پروڈیوس کیا جائے اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے میڈیا لٹریسی کے پرپز سے اس کو استعمال کیا جائے۔ سیکنڈ میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے ہر ایج گروپ کے لیے کہ، اور وہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ایک بڑا امپارٹنٹ جو ہے وہ اکیڈیمیا اور جرنلزم، یہ دونوں آئسولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو برج کروانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اکیڈیمیا میں ہماری ماشاءاللہ یونیورسٹیاں گورنمنٹ نے بنا دی ہیں اور لوگ بڑا بڑا کوالٹی کا ویٹڈ، ہائیلی ویٹڈ کام پروڈیوس کر رہے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ریسرچ جرنلز میں، ایلس ویئر میں، وائلے آن لائن میں، ٹیلر اینڈ فرانسس میں، سیج کے جرنلز میں، جو ہائیلی امپیکٹ فیکٹر جرنلز ہیں، اور پاکستان کے ہی یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے اسکالرس پروڈیوس کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا،
انفارچونیٹلی اس ہائیلی ویٹڈ جو کہ جس کو گورے پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے کیا پرابلمز ہیں جینون، ان کے سلوشنز کیا ہیں، سجیشنز کیا ہیں، امپلیکیشنز کیا ہیں، ہمیں یہاں نہیں پتہ ہوتا. تو سائنس جرنلزم کا کمپوننٹ بہت مسنگ ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاکستان ابھی ایلسویئر میں ہمارے اوپر نیچے 3 جرنل آرٹیکل چھپے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پاپولیشن ایکسپلوژن اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن میں پاکستان میں جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس میں پاپولیشن ایکسپلوژن کا بڑا رول ہے. انہوں نے ڈیٹا کے ذریعے سے پروو کیا ہے. تو پاکستان کے اندر جو پراپیگنڈا ہے پاپولیشن ایکسپلوژن کے اگینسٹ جن بھی سیگمنٹس ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان فیک کانٹینٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بہت سائنٹیفک لینگویج میں ہے، لیکن اس کو آسان الفاظ میں ہم کانٹینٹ کی شکل میں لوگوں تک پہنچا کے اور لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی آبادی کو جو ہے وہ اپنے ریسورسز کے اکارڈنگلی مینیج کر سکتے ہیں. یا ہر ایک فیلڈ میں، انوائرمنٹل کمیونیکیشن میں، ہیلتھ کمیونیکیشن میں، یعنی بہت زیادہ فیک نیوز جو ہے وہ ویکسین کووڈ کے حوالے سے یا ایون پولیو قطرے کے حوالے سے ہے، لیکن اس پہ بہت ہائیلی ویٹڈ کام جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں. لیکن اس کانٹینٹ کو سائنس جرنلزم کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے میں ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے. تو میرے خیال گورنمنٹ کو کوئی ایسے ریسورس سینٹر جیسے بنانے چاہیے، اور یہ جو آپ کا ہے اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے میڈیا لٹریسی کے پرپس کے لیے اس کو یوز کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.